السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری کلاس نمبر 53 اور نورانی قاعدہ ہم نے اس سے پہلے مکمل کر لیا ہے۔ آج قرآن مجید سے سٹارٹ کریں گے اور قرآن مجید میں جو پہلا پارہ ہے اس کی پہلی سورت سورہ فاتحہ، وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو نورانی قاعدہ میں ہم نے جوڑ، مخارج اور بنیادی جو قواعد تھے وہ سارے ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہاں اس کی مشق بھی ہوگی۔ تو ہم یہاں کوشش کریں گے کہ شروع میں بھی قرآن مجید میں بھی جوڑوں کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، جوڑوں کے ساتھ، جوڑوں کے بغیر بھی، چونکہ یہ جوڑ بنیاد ہے، جوڑ آ جائیں تو پھر روانگی کے ساتھ پڑھنا سہل ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں گے تھوڑا سا قرآن مجید کا کچھ حصہ شروع میں کوئی ایک آدھ رکوع، 2-3 رکوع جوڑوں کے ساتھ ہی پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جتنے بھی قواعد نورانی قاعدے میں گزر چکے ہیں ان کی بھی مشق ساتھ ساتھ ہوتی رہے۔ ہم پیش کر رہے ہیں گھر بیٹھے قرآن سیکھنے کی سہولت، جہاں آپ انتہائی تعلیم یافتہ اساتذہ کی زیر نگرانی آن لائن قرآن پاک کی تعلیم، تجویز و تفسیر کا کورس بآسانی سیکھ سکتے ہیں۔ ہم فراہم کرتے ہیں اسکائپ پر آن لائن قرآن سیکھنے کا موقع، وہ بھی مناسب فیس کے ساتھ۔ خاتون طالبات کے لیے خواتین اساتذہ موجود ہیں، عمر کی کوئی حد نہیں۔ موبائل نمبر 9233381824۔ تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ یہ جو ابتدائی سورت ہے قرآن مجید کی، فاتحہ افتتاح اردو میں استعمال ہوتا ہے، یعنی مطلب پہلے، تو یہ پہلی سورت ہے، اس وجہ سے سورہ فاتحہ اسے کہتے ہیں، اور یہ مکی سورت ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی 7 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہم اس کے جوڑ کریں گے، حمزہ لام زبر ال، حا میم زبر حم، الحم دال پیشتو، الحمد لام لام در لل، لام کھڑی زبر لا، ہا در ہی، للہ، را با زبر رب، با لام در بل، رب بل، عین کھڑی زبر عا، لام زبر لا، عالا، میم یا زیر می، نون زبر نا۔ تو آگے چونکہ آیت ہے، یہاں وقف کریں گے۔ یہ جو قرآن مجید میں آیات ہوتی ہیں یہاں وقف کرتے ہیں، یہ دیکھیں یہ جو گول نشان ہے۔ تو وقف کا طریقہ میں نے نورانی قاعدے میں بتا دیا ہے، اگر حرکات ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو تو اس کو وقف میں جزم میں بدل دیں گے۔ گویا ہم جب یہاں اس کو وقف کریں گے تو نون کے اوپر زبر نہیں پڑیں گے بلکہ جزم ہی پڑیں گے۔ تو یہ میں نے اس کے جوڑ کر دیے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں حا ہے، حا کا مخرج حلق یعنی گلے کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، حا۔ تو یہاں یہ جو لام ہے یہ موٹا نہیں ہوگا، بعض اس کو اول پڑھتے تھے، الحم، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ الحمد، اور حا بھی اکثر لوگ اس کو ہا پڑھ جاتے ہیں الحمد، تو دونوں میں فرق ہے۔ یہ حا حلق کے درمیان والے حصے سے، حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا۔ تو الحمد للہ رب العالمین، عین کا مخرج بھی وہی ہے جو حا کا مخرج ہے۔ اور یہ بھی اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، یہ لام پر قلقلہ کر دیتے ہیں، جیسے یہاں بھی رب یہاں یہ لام ہے، یہاں بھی قلقلہ کر جاتے ہیں۔ قلقلہ یعنی مطلب آواز کو ہلا دیتے ہیں، الحمد کہہ دیتے ہیں یا رب العالمین کہہ دیتے ہیں، جبکہ آواز صرف 5 حروف پر ہلانی ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قوف، طا، با، جیم، دال، ان کے علاوہ کہیں بھی قلقلہ نہیں کرنا۔ تو یہاں بالکل قلقلہ نہیں کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، رب العالمین، رب قلقلے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، بغیر قلقلے کے۔ الحمد للہ رب العالمین، اور آخر میں
قدرے لمبا کریں گے، چونکہ وقف سے پہلے حروف مدہ ہو تو یہ قاعدہ بھی نورانی قاعدے میں گزر چکا ہے۔ اس وقت وقف میں چاہے 1 الف کی مقدار، چاہے 2 الف کی مقدار یا 3 الف کی مقدار، تو کم از کم 2 الف کی مقدار تو اس کو لمبا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے بھی جوڑ کریں گے، حمزہ را زبر راح زبر رح، الرح میم کھڑی زبر ما، نون را دے نر، را زبر را، الرحمن الرح یا در حی، میم زیر می، تو یہاں چونکہ وقف ہے تو وقف ہی پڑھیں گے۔ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، یہ را موٹا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے را پر جب زبر ہو تو را موٹا پڑھا جاتا ہے، تو را پر شد بھی ہے، ذرا سختی سے پڑھیں گے، موٹا بھی کریں گے۔ ہا کا مخرج میں نے بتا دیا، الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، یہاں بھی وقف یعنی 2 الف یا 3 الف کی مقدار لمبا کریں گے، چونکہ میم پر حرکت ہے اس کو جزم سے بدلیں گے وقف میں، اور یا حروف مدہ اس سے پہلے ہے، لہذا قاعدے کے مطابق 1 الف 2 الف یا 3 الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے۔ الرحمن الرحیم، را کا جو مخرج ہے زبان کی نوک اور کروٹ کا کچھ حصہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، زبان کی نوک اور کروٹ کا کچھ حصہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو را ادا ہوتا ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم الدین، میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی، مالی کاف زیر کی، مالکی، یہ کاف موٹا نہیں ہوگا بلکہ باریک ہوگا، تو یہ زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے، یہ کاف کا مخرج ہوتا ہے۔ قوف کا مخرج بھی یہی ہے تقریباً، لیکن فرق یہ ہے یہ کاف موٹا ہوگا، مالک یہ کاف باریک ہوگا، اور 2 نقطوں والا قوف ہوتا ہے یہ موٹا ہوتا ہے۔ مالکی، مالقی نہیں کہیں گے بلکہ باریک کریں گے، مالکی، یا وا زبر یو، میم دال زیر مد، دال یا زیر دی، یوم الدی، نون زیر نی، یوم الدین، وقف میں یوم الدین یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم الدین۔ ایک چیز کا خیال کریں، یہ جو کھڑی زبر ہے اس کو تو ہم نے قاعدے میں پڑھا، نورانی قاعدے میں 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، لیکن جو زبر زیر پیش جو حرکات ہوتی ہیں اس کو لمبا نہیں کرتے، یہ بھی اصول حرکات کی تختی میں پڑھا ہوا ہے۔ تو مالکی یوم الدین ایسے نہیں، کئی لوگ حرکات کو لمبا کر دیتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے، عموماً حرکات کو لمبا کر دیتے ہیں، حرکات کو لمبا نہیں کرتے، یعنی زبر زیر پیش کو بالکل لمبا نہیں کرتے۔ ہاں کھڑی زبر، کھڑی دیر، الٹا پیش، حروف مدہ اس کو تو لمبا کرتے ہیں، لیکن زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ تو مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، حمزہ یا در ایا، الف زبر یا، ایا کاف زبر کا، ایاک، نون عین زبر نع، با پیش بو، نعبو، دال پیش دو، نعبد، ایاک نعبد، واو زبر وا، حمزہ یا در ایا، الف زبر یا، و ایا کاف زبر کا، و ایاک، نون سین زبر نس، تا زبر تا، نستا، عین یا در عی، نون پیش نو، نستعین، وقف میں نستعین، تو یہ میں نے جوڑ بھی کر دیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں یا اس کے بعد حروف مدہ الف ہے، اس کو تھوڑا لمبا کریں گے، لیکن کاف کو لمبا نہیں کر دیں گے، وجہ میں نے ابھی بتا دی، حروف مدہ کو تو لمبا کرتے ہیں، یہ الف حروف مدہ میں سے ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف سے پہلے یا پر زبر ہے تو یہ لا محالہ
یہ حرف مدہ ہی ہے. تو ایاک، اس کو تو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، لیکن کاف کو بالکل لمبا نہیں کریں گے، ایاک نہیں کہیں گے، ایاک. اور دوسری بات یہ ہے، یہ یا پر شد ہے، شد سختی سے پڑھنا. یہ شد والی تختی میں ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے تفصیل کے ساتھ کہ حروف جو شد جس پر ہو اس کو سختی سے پڑھا جاتا ہے. تو بعض قرآن مجید پڑھتے ہوئے عموماً اس کو ایاک پڑھ دیتے ہیں لوگ. غلطی ایک یہ کرتے ہیں کہ یا پہ شاد نہیں کرتے، دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کاف کو لمبا کر دیتے ہیں، زبر زیر پیش کو، جو اس کے اوپر زبر حرکات ہے، جبکہ حرکات کے بارے میں اصول ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسی طرح نعبدو کو بھی اکثر لوگ لمبا کر دیتے ہیں، نعبدو، یہ بھی چونکہ پیش ہے حرکات میں سے ہے، اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے. تو غور سے سنیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. سین ہے، سختی سے اس کو پڑھا جائے گا، سیٹھی کی آواز پیدا ہوگی. یہ سین کا مخرج یہ ہے، زبان کی نوک اوپر اور نیچے والے دانتوں کے کنارے سے لگے، تو یہ ان حروف میں سے ہے جس پہ سیٹی زا سین صاد سختی سے پڑھے جاتے ہیں، سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے. تو لہذا نستعین نہیں پڑھیں گے، بلکہ سیٹی کے ساتھ سختی سے پڑھیں گے، تب جا کے یہ صحیح ادا ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب شروع سے ہم پڑھتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ ہماری آج کی کلاس مکمل ہوئی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے سلسلے کو قبول فرمائے، اور جو ساتھی مسلسل سماعت کرتے ہیں اللہ ان کو مزید استقامت عطا فرمائے. اور آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ قرآن مجید کی تعلیم عام ہو، اور ہر عام خاص آدمی قرآن مجید کو، جو قرآن مجید پڑھنے کا حق ہے، تو ایسے پڑھنے والا بن جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ.